لڑکی کو مہندی لگائی جاتی ہے، لڑکی کو اپٹن لگایا جاتا ہے، تو آ کر کے دادی بولتی ہے کہ میری پوتی کتنی اچھی لگ رہی ہے، نانی بول رہی ہے کہ میری نواسی کتنی اچھی لگ رہی ہے، لیکن بیٹی کچھ نہیں بول رہی، مایوس ہے، غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ جانتے ہیں کیوں بیٹی تعریف سے خوش نہیں ہے؟ کیوں؟ دو وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ میکے چھٹ رہا ہے، سسرال جا رہی ہے، ایک تو اس کا غم ہے۔ دوسرا غم یہ ہے کہ نانی تعریف کر رہی ہے، دادی تعریف کر رہی ہے، ان کی تعریف سے کیا ہونے والا ہے؟ میں جس کی بیوی بننے والی ہوں وہ شوہر تعریف کرے گا تب قابل تعریف۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ شہر میں پیر صاحب آئے، عورت کو پتہ کرنا تھا کہ اصلی پیر ہے یا جعلی پیر ہے۔ تو پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب اصلی پیر ہو یا جعلی پیر ہو؟ تو پیر صاحب نے سر اٹھا کر کے کہا کہ میں 1 نمبر کا پیر ہوں، 2 نمبر پیر نہیں ہوں، بیٹھتا یہاں ہوں، مدینہ دیکھ لیتا ہوں۔ تو عورت نے کہا ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے۔ دسترخوان بچھا دیا، بھات لا کر کے رکھ دیا، ترکاری بھات میں چھپا دی، چاول میں ترکاری چھپا دی۔ کہا پیر صاحب کھانا کھائیے۔ کہا بہت بدتمیز عورت ہے، سالن تو دیا نہیں، روکھا سوکھا کیسے کھایا جائے گا؟ تو عورت نے کہا کہ آپ 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں ہو، مدینہ نظر آتا ہے، بھات میں ترکاری چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے، دینی ضرور ہے۔ لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، بے شعور ہے۔ اس نے معاشرت میں سراسر فتور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ مکمل تیار نہیں ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ دشمن دوست کیسے بنتا ہے؟ 3 راستے سے دشمن دوست بن جاتا ہے، یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے اتحاد کیسے کم اور ختم ہوتا ہے؟ 3 وجہ سے اتحاد چلا جاتا ہے، کم اور ختم ہو جاتا ہے، یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے اس دنیا میں اور اس دنیا میں آدمی ترقی کیسے کرے گا؟ 3 راستے سے ترقی کر سکتا ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں، دنیا اور آخرت میں 3 راستے سے آدمی ترقی کرتا ہے۔ وہ 3 راستے کیا ہیں؟ انشاءاللہ مطلب سے پہلے دوست ہوں گے، مطلب نکالنے کے بعد دشمن ہوں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ خیر، آپ لوگ جگہ پر آ جائیے، پنڈال کے نیچے آ جائیے، ورنہ ہم کو بھی سسرال بھیجنے میں دیر نہیں لگے گی۔ دھیان سے سنیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال تھا دشمن دوست کیسے بنتا ہے؟ آپ دشمن کو معاف کر دیجئے، دشمن مصیبت میں ہے مدد کیجئے، دشمن سے محبت کیجئے، تانا مت ماریے۔ یہ 3 راستے ہیں، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اتحاد کیسے کم اور ختم ہوتا ہے؟ 3 وجہ سے اتحاد ختم ہو جاتا ہے۔ اتحاد بہت بڑی طاقت ہے۔ اتحاد کیسے ختم ہوتا ہے؟ اپنے کو صحیح کہہ رہا ہے، دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے، اتحاد ختم ہو جائے گا۔ اپنا نفع دیکھ رہا ہے، 10 کا نقصان کر رہا ہے، اتحاد ختم ہو جائے گا۔ اپنوں پر ستم کر رہا ہے، غیروں پر کرم کر رہا ہے، اتحاد ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں اور آخرت میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، 3 کام کرنے پڑیں گے۔ علم حاصل کرنا ہوگا، علم پر عمل کرنا ہوگا، انسان بننا ہوگا، اخلاق بنانا پڑے گا۔ آپ مقدر کے سکندر ہوں گے، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ خود کو بڑا دوسرے کو چھوٹا سمجھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک مار کر کے آپ نے ثبوت دیا ہے کہ آپ دل و دماغ سے مکمل جلسے ہی کے اندر ہیں۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔
کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ انسان ہو تو پیار میں، انسان ہو تو پیار میں ڈھلنا بھی سیکھ لو، گرنے سے پہلے خود کو سنبھلنا بھی سیکھ لو، گرنے سے پہلے خود کو سنبھلنا بھی سیکھ لو، گرنے سے پہلے خود کو تم بعد میں بسانا کسی چندر لوک کو، دھرتی پہ پہلے ٹھیک سے چلنا بھی سیکھ لو، دھرتی پہ پہلے ٹھیک سے چلنا بھی سیکھ لو۔ پہلا پیغام آ رہا ہے، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ مسلمان کہاں پہنچ گیا؟ کہاں تھا؟ عزت کی چوٹی پر اللہ نے پہنچایا تھا، لیکن اپنے اعمال بد کی وجہ سے مسلمان ذلت کے گڑھے میں پہنچ گیا۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک طرف آشرم ہے، دوسری طرف خانقاہ ہے۔ بادشاہ بھیس بدل کر کے آ رہا ہے کہ دیکھیں کون زیادہ انسان ہے، کون حیوان ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے بادشاہ بھیس بدل کر کے آیا۔ کھانا تقسیم کرنے کا وقت تھا۔ بادشاہ جب خانقاہ کے پاس پہنچا تو خادم نے روک لیا، ابھی کیوں آئے ہو؟ کھانا بانٹنے کا وقت ہے، دوسرے وقت آنا، ابھی تم کو یہاں سے جانا ہے، یہاں مت رہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اس بھوکے کو، اس باہر کے مسافر کو بھوکا پیاسا واپس کر دیا۔ خانقاہ کا جب اخلاق گیا تو حکومت چلی گئی۔ وہی راجہ بھیس بدل کر کے آشرم میں آیا، دیکھنا چاہتا تھا کہ آشرم کے لوگ کیسا سلوک کرتے، انسان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے۔ جب وہ لائن سے لگتا ہے، کھانا بٹ رہا ہے، تو اس کو نوکر نے وہاں سے ہٹا دیا کہ لائن میں آپ مت لگیے، آپ مہمان ہیں، بغیر لائن کے آگے بڑھ کر کے کھانا لے لیجئے۔ سب کو ایک روٹی مل رہی تھی، اس آنے والے مسافر کو 2 روٹیاں ملی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تم نے مجھے لائن سے لگنے نہیں دیا، مجھے 1 روٹی کی بجائے تم نے 2 روٹی دیا، تو کہا کہ تم مہمان ہو، اس لیے تمہیں لائن سے لگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو کتے کو 1 روٹی دیتے ہیں، تم تو انسان اور مہمان ہو، اس لیے ہم نے تمہیں ڈبل روٹیاں دی۔ حکومت کیسے گئی؟ مسلمانوں کے ہاتھ سے اخلاق گیا۔ غیر مسلموں کے ہاتھ حکومت کیسے آئی؟ اخلاق آیا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پیدل چل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ مورتی کا درشن کرنے کے لیے۔ ایک جوان سر کے بل چل رہا ہے اور مسلمان کعبے کی زیارت کرنے کے لیے پیدل چل رہا ہے۔ پیدل چلنے والے کو پیر ہے، سر کے بل چلنے والے کو پیر ہے۔ کوئی سر کے بل چل رہا ہے، کوئی پیدل چل رہا ہے۔ اس نے پوچھا حج میں جانے والا کہ تم کو پیر موجود ہے، پھر تم اس کے باوجود سر کے بل کیوں چل رہے ہو؟ اس کا جواب سنیے۔ اس غیر مسلم نے کتنا پیارا جواب دیا کہ جب سے میں نے مورتی کو جان دیا ہے، اس کی عزت میں، اس کے احترام میں سر کے بل چلا کرتا ہوں۔ آج مسلمان پیدل اگر حج کرنے کے لیے جائے تو دوسرا مسلمان اس کو تانا مارتا ہے، دل میں شوق نہیں ہوتا کہ ہوائی جہاز پر پیسہ اللہ نے دیا ہے تو حج کر کے آ جائے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 99 مسلمان کشتی میں سفر ہو رہا ہے، ایک اس میں ہندو ہے، بیچ مزدھار میں کشتی اٹک گئی، ڈگمگانے لگی تو مسلمانوں نے تانا مارا، اسی غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے۔ اس میں جو پڑھا لکھا مسلمان تھا، اس نے کہا کہ دیکھو، اگر اس غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے، وہ تو اکیلا ہے، تمہاری تعداد 99 ہے،
اگر اس ایک غیر مسلم کی وجہ سے کشتی ڈوب رہی ہے تو 99 مسلمان کی وجہ سے کشتی پار کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ مصیبت میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھو، دوسرے پر انگلی مت اٹھاؤ۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آپ نے نام سنا ہوگا رام جی، رام مندر، رام جی، رام مندر۔ جانتے ہیں رام کون تھے؟ رام اس ہستی کا نام ہے جو گھر کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے راج پاٹ چھوڑ دیا۔ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، گھر کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے، بھائی کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے راج پاٹ چھوڑ دیا، جنگل کا راستہ اختیار کر لیا۔ رام اس ہستی کا نام ہے جس نے جھگڑا کھڑا نہیں کیا، جھگڑا مٹایا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ پورے ہندوستان میں صرف 3 سماج ترقی کر رہا ہے، مرواڑی، گجر، مہتا، اس میں مسلمان نہیں ہے۔ مرواڑی آپ کے بغل میں ہے، ارریا میں جا کر کے دیکھیے، مرواڑی کے یہاں ترقی ہے۔ مسلمان کو ترقی نہیں ہے، مرواڑی کو ترقی ہے۔ مرواڑی کو کیوں ترقی ہے؟ 2 وجہ سے۔ اس میں کوئی نیچے گرتا ہے، سب لوگ مل کر کے اس کو سنبھالتے ہیں۔ 100 مرتبہ گرے گا، 100 مرتبہ سنبھالیں گے۔ قوم کا آدمی ہے، اگر وہ پیچھے رہ گیا قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اس خیال سے مرواڑی میں اگر کوئی نیچے گرے گا سب لوگ اس کو مل کر کے سنبھالیں گے۔ لیکن مسلمانوں کا حال اس کے الٹا ہے۔ مسلمان میں اگر کوئی گرتا ہے اس کو گالی دیتے، مسلمان میں کوئی اوپر رستا ہے تو ٹانگ کھینچ کر کے برابر کر۔ مرواڑی کی دوسری خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مرواڑی کو ترقی ہے کیوں؟ آپ عدالت میں وکیلوں سے جا کر کے پوچھئے کہ مرواڑی کا مقدمہ عدالت میں آتا ہے، وہ بولے گا نہیں آتا۔ تو کیا مرواڑی جھگڑا نہیں کرتے ہیں؟ جھگڑا ہوتا ہے، گھر میں مسئلہ حل کر لیتے ہیں، عدالت میں لے کر کے نہیں آتے۔ اور مسلمانوں کا جھگڑا گھر میں حل نہیں ہوتا، عدالت میں آتا ہے۔ 2011 کی رپورٹ ہے، ایک ضلع کے اندر مسلمانوں کا جھگڑا ڈوری ایکٹ کا 33,000۔ کیسے مسلمان ترقی کرے گا؟ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کھٹا ہے، گھر میں درخت لگا ہوا تھا، 2 بھائی کا دعویٰ ہوا، ایک بھائی کہہ رہا یہ میرا ہے، بڑا بھائی کہہ رہا یہ میرا ہے، دونوں کا جھگڑا ہوا، وہ جھگڑا عدالت میں چلا گیا، 20 سال تک وہ جھگڑا جاری رہا۔ اب عدالت سے 20 سال کے بعد کیا فیصلہ آیا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ عدالت نے کہا کہ اس درخت کو کاٹ دو، آدھا ایک بھائی کو دے دو، آدھا دوسرے بھائی کو دے دو۔ تو دونوں بھائی لڑ کر کے تباہ ہو چکا، درخت کٹانے کے لیے نہ ان کے پاس پیسہ نہ ان کے پاس پیسہ۔ ہوش اس وقت آیا جب کوٹھی بک گئی۔ میں گارنٹی لے کر کے مسند رسول سے جاتا ہوں، آپ دوسرے کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیے، اللہ آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا۔ جھگڑا ختم کیجئے، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر اللہ ترقی عطا فرمائے گا۔ آپ کوکڑا جانتے ہیں؟ کوکڑا، اس کو اردو میں کیکڑا بولتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں کوکڑو، لیکن وہ اصل میں کیکڑا ہے۔ ہر ملک کا کیکڑا ڈبے میں بند کر کے بھیجا گیا، ہندوستان کا کیکڑا ڈبہ کھول کر کے بھیجا جا رہا۔ تو حیرت ہوئی، یورپ کے لوگوں نے کہا یار ڈبہ بند کر کے اس کو لانا چاہیے، تم تو کھول کر کے لائے ہو، سب بھاگ گیا ہوگا۔ کہا حضور یہ ہندوستان کا کیکڑا ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، جو بھی اوپر جا رہا ہوگا نیچے والا اس کی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کر رہا ہوگا، اوپر جانے نہیں دے رہا ہوگا۔ یہ ہندوستان کا کیکڑا ہے۔ اپنے بھائی کو معاف کریں گے، اپنے بھائی کو اس وقت معاف کریں گے جب مقدمہ ہار جائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ اور یہاں آ کر کے پھنسے۔ شرم نہ ہم کو آ سکی دیکھ اپنے اعمال، کبھی تو اتنا سوچتا، کبھی تو اتنا سوچتا، کاہے ہوا زوال، کاہے ہوا زوال۔ جب سے بھولا مسلمان اسلامی تعلیم، اس کو دہشت گردی ہی کرتے سب تسلیم، کرتے سب تسلیم۔
بھول گیا مسلم کہیں نبی کریم کی راہ، منزل کی چاہت گئی، منزل کی چاہت گئی، رستے ہوئے گناہ، رستے ہوئے گناہ، تمہارا اتحاد با ہمی دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا، تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم و ہر فن تھا، تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو۔ بہت اچھا کھاتا کھلا ہے، آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں، میں تو گھبرا گیا تھا کہ آپ لوگ آدھا قبرستان میں ہیں، ہم کو سیدھا جنازہ ہی پڑھانا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کا کرم ہے، جاگ رہے ہیں، آپ کو دل سے دعا مل رہی ہے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، ہندو مسلمان کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، مندر اور مسجد کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں، ہندی اور اردو کے حوالے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کا جب جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھتا ہے تو دل خوش ہوتا ہے کہ آپ زندہ ہیں، جلسے میں ہیں، پنڈال کے نیچے ہیں، سننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا۔ شیواجی نام ہے نواب کا، ان کا گرو کون تھا؟ بابا یاقوت، مسلمان۔ ہندو چیلا، اس کا نام شیواجی، اور ان کا گرو کون؟ بابا یاقوت، وہ مسلمان۔ ہندو مسلمان میں اتنی محبت تھی، اتنا بھائی چارہ تھا۔ دوسری مثال، شیواجی کے دادا کا نام، شیواجی کے دادا، ان کے گرو کا نام شاہ شرف الدین، وہ ہندو، شیواجی کے دادا ہندو، اور دادا کے گرو کا گرو مسلمان، گرو کا نام شاہ شرف الدین۔ دیپالی ہندو نام کا، مرید ہے، مجاور ہے، ان کا پیر کون ہے؟ مسلمان، اس کا نام کیا ہے؟ شاہ شمس الدین دریائی۔ اتنا پیارا ہندوستان تھا۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلے ہندوستان میں جب مسجد بنتی تھی تو نقشہ مندر سے لیا جاتا تھا۔ اجمیر جائیے، مسجد کو دیکھ کر کے آئیے، اجمیر کی جو جامع مسجد ہے اس کو آپ دیکھیے، اس میں جو نقشہ ہے وہ جین مندر کا ہے۔ مسلمان مسجد بنا رہا ہے، نقشہ مندر سے لے رہا ہے۔ مسلمان مندر کو نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، اگر نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تو مسجد بناتے ہوئے مندر کا نقشہ نہیں لیتا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے حیرت انگیز علم آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1439 عیسوی میں ایک مندر بنا ہے، وہ مندر کہاں ہے؟ جودھ پور راجستھان میں۔ جودھ پور راجستھان میں وہ مندر آج بھی موجود ہے۔ اس کا جو نقشہ بنا ہے وہ مسجد کا ہے۔ غیر مسلم یہاں کا ہندو مندر بنا رہا ہے، نقشہ کس سے لے رہا ہے؟ مسجد سے۔ یہاں کا ہندو انگریز سے پہلے مسجد سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان جو باہر سے آئے تھے ان کی زبان کون سی تھی؟ فارسی زبان تھی۔ مسلمان جو آیا تھا باہر سے ہندوستان میں فارسی زبان بولتا تھا۔ آج آپ لوگ جس گاؤں کے ہیں چلنیا کے، پورے عرریہ، پورا ہندوستان، پورا پنجاب کون سی زبان بولتا ہے؟ فارسی نہیں بولتا۔ جبکہ مسلمان آیا تھا باہر سے تو کون سی زبان بولتا تھا؟ فارسی بولتا تھا۔ آج کیا بول رہا ہے مسلمان؟ اردو بول رہا ہے، ہندی بول رہا ہے۔ ہندی کہاں کی زبان؟ اس ملک کی زبان۔ مسلمانوں نے ملک کی زبان کو پکڑا، باہر کی زبان کو چھوڑ دیا۔ اس سے بڑھ کر کے ملک سے وفاداری اور کیا ہو سکتی؟ اور آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، یہاں کی جو زبان تھی اس کا نام تھا سنسکرت زبان۔ اس سنسکرت زبان کو پوری دنیا میں کس نے پھیلایا؟ کسی ہندو راجا نے نہیں پھیلایا، مسلمان بادشاہ نے پھیلایا۔ اس بادشاہ کا نام تھا خلیفہ ابو جعفر منصور۔
ابو جعفر منصور نے سنسکرت کو پوری دنیا میں پھیلایا. زبان ہندوؤں کی پھیلا کون رہا ہے؟ مسلمان پھیلا رہا ہے. اس سے بڑھ کر کے بھائی چارہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں. سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر، دل جب نہیں ملے گا تو ہاتھ ملانے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ دھیان سے سنیے گا. امیر خسرو مسلمان اور وہ شاعر ہیں ہندی زبان کے. اس سے بڑی حیرت انگیز اور کیا بات ہوگی؟ مسلمان ہو کر کے ہندی شاعر. امیر خسرو کی پہلی ہے. جا رہے تھے، 4 لڑکیاں کنویں سے پانی بھر رہی تھی. امیر خسرو نے کہا بیٹی پانی پلا دو، پیاس لگی ہے. کہا آپ شاعر آدمی آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے. کہا کہ شعر پڑھیے، اب فرمائش بتاؤ. تو ایک لڑکی نے کہا کہ مجھے کھیر کھانا پسند ہے، کھیر پر مصرع کہہ دیجیے. دوسری لڑکی نے کہا میری ماں چرخا چلاتی ہے، چرخا پر مصرع کہہ دیجیے. تیسری لڑکی نے کہا کہ میرے گھر میں کتا ہے، رات بھر جھاگتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا، کتے پر مصرع کہہ دیجیے. چوتھی لڑکی نے کہا کہ میرا باپ محرم میں ڈھول اس طرح بجاتا ہے کہ دونوں طرف سے پھاڑ دیتا ہے، اگلے سال کے لیے وہ ڈھول باقی نہیں رہتا ہے، ڈھول پر مصرع کہہ دیجیے. چاروں لڑکیوں کی فرمائش کو امیر خسرو نے 2 مصرے میں پیش کیا. کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا. ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان، ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان. ایک بھارت کی آتما، ایک بھارت کی آتما، ایک ہے دیش کی شان، ایک ہے دیش کی شان. 2 انگ ایک جان ہے، دونوں کی ایک جان، دونوں مل کر چل پڑے ہر مشکل آسان، ہر مشکل آسان. ہند کی آتما ہوگی اس دن یار، جس دن سب بھاشاؤں کا ہوگا ساج سنگھار، ہوگا ساج سنگھار. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا. ہم بلبلے ہیں اس کی. مسجد کا جلسہ ہو رہا ہے، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. آذان آج سنیں گے، نماز کل پڑھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. رات کے اندھیرے میں سب پتہ چل رہا ہے کون دونوں طرف سے ڈنڈی مار رہے ہیں، سب پتہ چل رہا ہے. دھیان سے سنیے گا. تیسرا پیغام بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. ہم کتنے نادان ہیں اور ہمارا خدا ہم پر کتنا مہربان ہے. بالکل 3 منٹ میں نکال لاؤ. ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے. انشاءاللہ اگر آپ اس طرح بیدار رہے تو دم بھی نکل جائے گی. دھیان سے سنیے گا. چھوٹا بچہ جب اس کو پیسہ دیجئے تو وہ اس پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتا ہے، لیکن باپ کے پاس جو پیسہ ہے اس کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتا ہے کہ نہیں؟ چھوٹا بچہ اس کے ہاتھ میں جو پیسہ دیجئے گا اسی پیسے کو اپنا پیسہ سمجھتا ہے، لیکن جو باپ نے اس کے لیے جمع کر کے رکھا ہے اس کو اپنا پیسہ نہیں سمجھتا ہے. اسی طرح ہم نادان ہیں، جو اپنے پاس دولت ہے اسی کو اپنی دولت سمجھتے ہیں، اور خدا نے جو ہمارے لیے جمع کر کے رکھا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے. دوسری مثال دیجیے گا دھیان سے. چھوٹا بچہ چاقو پکڑنا چاہ رہا ہے، چھوٹا بچہ چاقو پکڑنا چاہ رہا ہے، چاقو سے کھیلتا ہے. ماں باپ کو پتا ہے کہ یہ چاقو سے اپنا ہی نقصان کر لے گا، تو ماں باپ اس سے چھینتے. تو بچے کو غصہ آتا ہے، باپ کے منہ پر تماچا مارتا ہے، ماں کے منہ پر تماچا مارتا ہے. باپ بھی مسکرا دیتے، نادان ہے. ماں بھی مسکرا دیتی ہے، نادان ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ نقصان اسی کا ہے. خدا نے ہمیں حرام سے بچایا، حلال کی طرف لے گیا، چونکہ اس میں ہمارا ہی نقصان ہے. ہم بچے کی طرح خدا کی مہربانی کو سمجھ ہی نہیں رہے.
تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. آپ دیکھیں گے چھوٹا بچہ 5 سال کا 7 سال کا جب اس کو ماں نہاتی ہے تو بہت روتا ہے. اس کو ماں نہا رہی ہے بہت روتا ہے. ڈاکٹر نے اس کا زخم چیرنا شروع کیا، ختنہ کرنا شروع کیا، بہت روتا ہے. ڈاکٹر کو گالی دے رہا ہے، ماں کو گالی دے رہا ہے. ماں کو کیوں گالی دے رہا ہے؟ دشمن سمجھ رہا ہے. ڈاکٹر کو گالی کیوں دے رہا ہے؟ دشمن سمجھ رہا ہے. ڈاکٹر آیا ہے ختنہ کرنے کے لیے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا ختنہ کرے گا، مجھ کو زخمی کر دے گا، میرا زخم نہیں چھوٹے گا. ڈاکٹر کو دشمن سمجھ رہا ہے. یہ بتائیے کہ ڈاکٹر اس کے لیے دشمن ہے؟ نہیں ہے. نادانی سے وہ دشمن سمجھ رہا ہے. ماں جب تک اس کو نہائے گی نہیں، اس کا میل کچیل صاف ہوگا نہیں ہوگا. اللہ اپنے بندے کو مصیبت میں ڈالتا ہے تاکہ ہر گناہ بندے کا معاف ہو جائے. بچے کی طرح ہم نادان ہو گئے، خدا کی تکلیف کو ہم تکلیف نہیں سمجھتے، رات دن خدا کی شکایت کرنے لگے. تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا. آپ دیکھیں گے چھوٹا بچہ 5 سال کا اماں اماں بولتا رہتا ہر جگہ. ماں وہاں موجود ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، لیکن ماں بولتا ہے. ماں وہاں موجود نہیں، ماں بولتا ہے. باپ وہاں موجود نہیں، باپ بولتا ہے. خدا ہمارا ہر جگہ موجود ہے لیکن ہم خدا بولتے ہی نہیں ہیں. بتائیے اس بچے سے بدتر ہیں کہ نہیں ہیں؟ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سنیے گا. چھوٹا بچہ آپ کا 4 سال کا ہے، کبھی کھڑا ہوتا کبھی گر جاتا، کبھی کھڑا ہوتا ہے گر جاتا، تھوڑا سا چلتا ہے، ماں اس کو بولتی ہے آجا بیٹا آجا بیٹا آجا بیٹا آجا بیٹا. وہ کھڑا ہوتا ہے، سنبھلتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے، گرتا ہے، سنبھلتا ہے. جب ماں دیکھتی ہے کہ اب بچہ چل نہیں پائے گا، جلدی سے ماں دوڑ کر کے اس کو گلے لگا لیتی ہے. ہمارا عمل چھوٹا، خدا تک پہنچنے والا نہیں، لیکن خدا اپنی مہربانی سے ہم پر مہربان ہو جاتا ہے. ہمارا ٹوٹا پھوٹا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا. بچے کو ماں مارتی ہے لیکن بچہ ماں ہی سے لپٹتا ہے. ماں بچے کو مار رہی ہے، مار پر اس کو مار پڑ رہی ہے، وہ بھاگ نہیں رہا، ماں سے لپٹ رہا ہے. بچے کو پتا ہے کہ جو مار رہی ہے اسی کے پاس محبت ہے، اسی کے پاس شفقت ہے، وہ معاف بھی کرے گی. اسی طرح اگر خدا ہمیں مارے، ہم خدا سے قریب ہو جائیں تو اللہ اپنی رحمت میں ہمیں جگہ دے دے گا. انشاءاللہ اپنے خدا کو ہر حال میں راضی رکھیں گے. دولت ملی اس کی نعمت کا شکر ادا کریں گے، ہاتھ اٹھائیے. مصیبت ملی صبر کریں گے، ہاتھ اٹھائیے. جب صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب. کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار. خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب. کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب. موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب. اپنے خدا کو راضی رکھیے، ساری خدائی اللہ آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ. 2-3 پیغام صرف باقی رہ گئے ہیں، جوان کے حوالے سے، بچہ اور عورت کے حوالے سے. 3 پیغام صرف باقی رہ گئے. سنیں گے جلسہ آپ کا مکمل ہو جائے گا. سننے کے لیے تیار ہیں؟ دعا تک مکمل کرائیں گے جلسے کو، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بالکل صحیح، آپ نے دل خوش کر دیا. دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. دھیان سے سنیے گا. نبی کی مجلس ہے، ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، ہاتھ بڑھائیے. نبی نے ہاتھ بڑھایا تو اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ہاتھ بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہو، کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہو، اپنا ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ کہ یا رسول اللہ اسلام سے پہلے جو گناہ ہوا ہے اس کا کیا ہوگا؟ کہ تمہیں بشارت ہو، تم اسلام قبول کرو، کلمہ پڑھو، کلمے میں اتنی طاقت ہے،
تمہارے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف فرما دے۔ دوسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جوان آیا، دارو کی بوتل ہے ہاتھ میں لے کر کے آیا، کہ یا رسول اللہ دارو تو چھوڑ دوں گا، اسلام لانا چاہتا ہوں، دارو تو چھوڑ دوں گا، لیکن منہ کالا کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں لڑکیوں سے، اجازت دو تب کلمہ پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول عقل مند تھے، عقل سے بات کیا، اے جوان تو کلمہ پڑھ، میں تم کو گناہ کی اجازت دیتا ہوں۔ جوان خوش ہو گیا کہ میں مسلمان بھی ہو جاؤں گا، مجھے زنا کا لائسنس بھی مل جائے گا۔ جوان جب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا، اللہ کے رسول نے بلا کر کے کہا، اے جوان 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ اے جوان سوچ کر کے میرے سوال کا جواب دو، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بیوی اور بہن کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو زندہ نہیں چھوڑو گے، لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، مکہ آئے صحابی، یہ پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے، پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے، مکہ آئے، مکہ والوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ ٹخنے سے نیچے پائجامہ نہیں ہے، ٹخنے سے اوپر پائجامہ ہے۔ تو کہنے لگے یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کہا کہ سنت بھاڑ میں جائے، ٹخنے سے نیچے پائجامہ کرو۔ تو صحابی کا جواب سنیے، اللہ ایسی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، ایسی اطاعت ہم سب کو عطا فرمائے۔ صحابی نے کہا یہ ٹخنا سے اوپر ہی پائجامہ رہے گا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، جان تو جا سکتی ہے ٹخنے سے نیچے پائجامہ نہیں آ سکتا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 دن چھپے رہے، دشمن کا حملہ ہے، 3 دن چھپے رہے۔ حضرت نانوتوی دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ 3 دن چھپے رہے، چوتھے دن باہر نکل آئے۔ لوگوں نے کہا کہ دشمن کا پہرا ہے، پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، جیسے ہی آپ کو دیکھے گی گولی مار دے گی، آپ چھپ جائیے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے نبی کی سنت ہے 3 دن چھپا رہنا۔ غار میں ہمارے نبی 3 دن چھپے تھے، چوتھے دن باہر نکل آئے تھے۔ جان رہے یا نہ رہے ہمیں تو اپنے نبی کی سنت کو زندہ کرنا۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کے چچا کا نام ہے عباس، اور اللہ کے رسول کے چچا عباس ہیں۔ عباس سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا آپ بڑے؟ پوچھنے والے کا مطلب تھا کہ عمر کن کی زیادہ ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے یا آپ کے بھتیجے کی عمر زیادہ ہے؟ ادب دیکھیے کیا کہتے ہیں، عمر تو میری زیادہ ہے لیکن مجھ سے بڑا میرا بھتیجا ہے، وہ نبی ہے اس کا رتبہ بڑا ہے۔ دوسرا سوال سنیے گا ذرا دھیان سے، جنگ کا میدان ہے، تیر کی بارش ہو رہی ہے، نبی کو بچانے کے لیے نبی کا صحابی کھڑا ہے۔ اب سوچا کہ نبی کی طرف پیٹ کروں یا نبی کی طرف چہرہ کروں، نبی کی طرف پیٹ کروں یا نبی کی طرف چہرہ کروں؟ تو سوچا کہ نبی کی طرف اگر پیٹ ہوگی جنگ کے میدان میں نبی کی شان میں بے ادبی ہوگی، پیٹ تیر کی طرف کر دیا، چہرہ نبی کی طرف کر دیا، تاکہ جنگ کے میدان میں بھی نبی کی شان میں بے ادبی نہ ہو۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، باپ آیا ہے بیٹی کے یہاں، بستر بچھا ہوا تھا، بیٹی نے سمیٹ دیا۔ باپ نے پوچھا کیا بیٹی، میں تمہارا مہمان، میں تمہارا باپ، بیٹی کے یہاں آیا، بستر لگا ہوا تھا، تم نے کیوں سمیٹ دیا؟ کہا کہ ابا حضور یہ نبی کا بستر ہے اس لیے میں نے سمیٹ دیا۔ کہا بیٹی ایک سوال کا جواب دو، اس بستر کے لائق میں نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے؟ تو کہا تم مسلمان نہیں ہو، یہ ہمارے نبی کا بستر ہے، تم اس بستر کے لائق نہیں ہو۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سنیے گا۔ جوان گرفتار ہوا ہے اور کسی طرح اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جوان گرفتار ہے، کسی طرح اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے سامنے 3 چیز رکھی گئی ہے، سور کا گوشت رکھا گیا، شراب کا پیالہ رکھا گیا، جوان لڑکی کو ننگا کر کے رکھا گیا۔
जवान 3 गुनाह कर ले, या तो सूअर का गोश्त खा ले, छोड़ दिया जाएगा, शराब पी ले, छोड़ दिया जाएगा, लड़की से जिना कर ले, छोड़ दिया जाएगा। जवान 3 दिन से रोजा में है, न सूअर का गोश्त मुंह से लगा रहा है, न शराब हलक के नीचे उतार रहा है, लड़की के से जिना करने की बात तो दूर की है, नजर उठा करके भी बात नहीं कर रहा। 3 दिन गुजर गए, बादशाह ने बुलाया, ओ जवान, तुम जवान हो कि नहीं हो? तुमने औरत से जिना क्यों नहीं किया? दारू क्यों नहीं पिया? सूअर का गोश्त क्यों नहीं खाया? उस जवान का जवाब सुनिए, मेरे नबी ने इसको हराम किया है, मेरे नबी ने शराब को हराम किया है, मेरे नबी ने जिना को हराम किया है। मैं जान तो दे सकता हूं, जिसको मेरे नबी ने हराम किया उसको हलक के नीचे उतार नहीं सकता। 5वां नमूना, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। चारों तरफ से हजरत उस्मान को घेर रखा। हजरत अबू बकर आए, या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान हूं, मेरा बाप मुसलमान नहीं है, मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है कि इजाज़त दो मैं अपने बाप को कत्ल कर दूं। अल्लाह के रसूल ने मना किया। हजरत उमर आए, या रसूल अल्लाह, मैं तो मुसलमान हूं, मेरा भाई मुसलमान नहीं है, आपसे इतनी मोहब्बत है कि आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने भाई की गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाह के रसूल ने इजाज़त नहीं दिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा गया, रसूलुल्लाह को मिटा दो। हजरत अली ने कहा, मैं खुद को मिटा सकता हूँ, दूसरे को मिटा सकता हूँ, लेकिन रसूलुल्लाह के लफ्ज़ को मिटा नहीं सकता। हजरत उस्मान को चारों तरफ से घेर लिया गया। कहा गया कि आप मक्का चले जाइए, मदीना छोड़ दीजिए, आप मुल्क शाम चले जाइए, मदीना छोड़ दीजिए। हजरत उस्मान का जवाब सुनिए, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ, लेकिन नबी के शहर को छोड़ नहीं सकता। नबी से भी मोहब्बत है, नबी के शहर से भी मोहब्बत है। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मिलाद की मजलिस थी, एक कनकट्टा शायर आया शेर पढ़ने के लिए। तो जो कनकट्टा आदमी होता है उसको गुस्सा ज्यादा आता है। वो आया शेर पढ़ने के लिए, तो एक मिसरा पढ़ा, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से पैसा, उधर से पैसा। जब पैसा आने लगा तो पैसा को देख रहा है, मिसरे का जोड़ा नहीं लगा रहा, बार बार एक ही मिसरा पढ़ रहा है। सुनते सुनते जब चिलनिया के लोग पक गए तो एक आदमी खड़ा हुआ, शायर साहब आप मिसरा भूल गए हैं या मैं जाकर के जोड़ा लगा दूं? तो गुस्सा आया, कनकट्टा आदमी को गुस्सा ज़्यादा आता। कहा कि ये कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया, कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही। खिसिया करके कहा कि मैं अपना मिसरा भूल गया हूँ, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था कि वो शायर नहीं होगा, वो शायर का बाप था। सुनते ही स्टेज पर आ गया, कहा शायर साहब आपके मिसरे का जोड़ा लगाएंगे, शर्त ये कि आप बुरा नहीं मानेंगे। कहा नहीं नहीं बुरा नहीं मानेंगे, आप जोड़ा लगाइए। आप अपना मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता हूँ। महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। उसने आकर के जोड़ा लगाया। कान काटे हैं खुदा ने, नोक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंद कुरान तू ज़र पे फिदा है। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। मोहम्मद ने महशर में जो पूछ डाला, बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। बताए सुन्नत में क्या तूने पाया। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। 3 पैगाम सिर्फ रह गए। जवानों को दूंगा 3 मिनट का, बच्चों को दूंगा 2 मिनट का, औरतों को दूंगा 2 मिनट का पैगाम। 10 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारे जवान पैगाम को कबूल करेंगे, दोनों हाथ से हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं।
हाँ सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे है, 3 चीज़ों में आगे। आपको बहुत गम होगा, खुशी नहीं होगी। जो सुनाने के लिए जा रहा हूं आपको बहुत ज़्यादा गम होगा। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे, 3 चीज़ों में आगे। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे, जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। इसलिए हमारे जवानों को तरक्की नहीं है। ध्यान से इसको सुनिएगा, तिजारत में हमारा जवान पीछे, सिर्फ 5% जवान तिजारत करता, 100 में 5 जवान तिजारत करता। और गैर मुस्लिमों में जवान कितने फीसद तिजारत करते हैं? 85%। 85% गैर मुस्लिमों के जवान तिजारत करते हैं और हमारे जवान सिर्फ 5% तिजारत करते हैं। हमारे जवान नौकरी में पीछे, नौकरी 2%, IAS की नौकरी 2%, APS की नौकरी 2%, जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। हमारा जवान तालीम में पीछे, 100 जवानों में सिर्फ 4 जवान स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए, मदरसा आते हैं पढ़ने के लिए, 100 में सिर्फ 4। जब तालीम में आप पीछे होंगे तो आपको तरक्की कहाँ से होगी? और 3 चीज़ों में हमारे जवान आगे हैं। ध्यान से इसको सुनिएगा, मोबाइल देखने में सबसे आगे, जिना करने में सबसे आगे, शराब पीने में सबसे आगे। 1996 की रिपोर्ट है, फिल्म देखने की वजह से कितने जवान बर्बाद हुए? 49% जवान बर्बाद हुए फिल्म देखने के नतीजे में, हथियार लेकर के घूमते। 27% जवान फिल्म देखने की वजह से डकैती कर रहे हैं। 21% जवान इतने बर्बाद हो गए कि पुलिस को चकमा देते हैं, गलत धंधा करते हैं और पुलिस को चकमा देते हैं। फिल्म ने हमारे जवानों को बर्बाद कर दिया। अब आपको सुनकर के हैरत होगी, जिना का कितना बड़ा नुकसान है। हमारे जवानों ने शादी को छोड़ दिया, वक्त पर शादी नहीं करते, जिना करते। जिना के नतीजे में नुकसान किसका हुआ? स्कूल में बच्चा आता है नाम लिखाने के लिए, किसी मुल्क में 40%, किसी मुल्क में 50%, किसी मुल्क में 80%। बच्चा आता है नाम स्कूल में लिखाने के लिए, माँ का नाम लिखा रहा, बाप का नाम नहीं लिखा। अब मास्टर साहब पूछते हैं कि बेटा अपने बाप का नाम लिखाओ, तो बच्चा कहता है कि मुझको बाप तो है ही नहीं है। अरे अल्लाह का बंदा जिंदा नहीं है? कहा नहीं, जिंदा भी नहीं है, मुर्दा भी नहीं है। अरे क्या मतलब हुआ? कहा मेरी माँ का नाजायज ताल्लुक था, मैं उसके नतीजे में पैदा हुआ, मुझको माँ तो मिली, बाप नहीं मिला। कसूर उस जिनाकार जवान का है, सजा उस बच्चे को मिल रही है, माँ तो मिल रही है, बाप से महरूम। और अब दिखाने के लिए जा रहा हूं, दारू पी करके जवान कितने बर्बाद हैं, दिखाने के लिए जा रहा हूं। 80% जवान खुदकुशी करते हैं, 79% जवान खाकपति हो जाते, 75% जवान पागल हो जाते, 74% जवान जेल जाते। बीमार कितने होते हैं? 1 करोड़। मरते कितने हैं? 15,000 सालाना हमारे जवान दारू के नतीजे में मर जाते। अब बताइए कितना बड़ा नुकसान है। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवानों से कहता हूं, आप 3 चीज़ों को छोड़िए, मैं मसनदे रसूल से गारंटी लेकर के जाता हूं, आपको अल्लाह मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह दारू छोड़ देंगे, जिना छोड़ देंगे, मोबाइल से दूर रहेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज गुनाह करेंगे, कल फुर्सत से तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर यहाँ आकर के फंसे। लड़की आगे जा रही थी, जवान पीछे पीछे आ रहा। लड़की ने मुड़ करके देखा तो जवान से पूछा मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या मैं तुम पर आशिक हूँ। तो लड़की को पता करना था कि असली है या डुप्लीकेट, अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में। तो लड़की ने कहा मेरे ऊपर क्या आशिक हो, मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो जवान इसको छोड़ करके उधर देखने लगा। औरत ने मुंह पर तमाचा मारा, तू झूठा आशिक है, सच्चा आशिक नहीं है। अगर सच्चा आशिक होता तो हमारी तरफ ध्यान ही रहता, दूसरे की तरफ नहीं जाता। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह ये जो पैगाम दिया गया है इसको कबूल करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बूढ़ापे में नतीजे इसके ये
نادان دیکھیں گے تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومید نومیدی، زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں۔ نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ بچوں کے حوالے سے سن لیجئے، 2-3 منٹ میں جلسہ نکل جائے گا۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آپ بھی سوچیں گے کتنا ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ رہا، درد ہو جائے گا، گولی لینی پڑے گی۔ ہاتھ اٹھانے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی بیداری کا پتہ چلے، میرے پیغام کی حفاظت ہو جائے، میرا پیغام برباد نہ ہو جائے۔ بس بالکل آخری مرحلے میں جلسہ آپ کا پہنچ چکا ہے، بالکل ایک پیغام باقی رہ گیا، 5 منٹ کے بعد آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ کو میں مبارکبادی دیتا ہوں، آپ نے میرا دل خوش کر دیا، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں۔ دل سے دعا دیتا ہوں آپ کی جوان بیٹی کے لیے اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا جو میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بادشاہ ایک بچے سے پوچھتا ہے، بیٹا یہ بتاؤ میرا گھر اچھا ہے یا تمہارا گھر اچھا ہے؟ دوسرا سوال کرتا ہے، میرے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے اس سے بہتر تم نے کوئی انگوٹھی دیکھی ہے؟ دوسرا سوال۔ جو بچہ کو آگے بڑا بننا ہوتا ہے اللہ اس کے دماغ کو بڑا کر دیتا ہے، ادھر سوال ہوتا وہ ادھر جواب دیتا۔ بادشاہ نے سوال پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ میرا گھر اچھا ہے یا تمہارا گھر اچھا ہے؟ جھٹ سے بچہ جواب دیتا ہے، اس وقت بادشاہ میرے گھر میں ہے، میرا گھر بادشاہ کے گھر سے اچھا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ جو انگوٹھی ہے اس سے بہتر تم نے کوئی چیز دیکھی ہے؟ کہاں اس سے بہتر وہ انگلی دیکھی ہے جس میں انگوٹھی ہے۔ کیا جواب دیا، بڑا بادشاہ خوش ہوا، دل سے دعا دیا، یہ وقت میں آگے چل کر کے بہت بڑا بنے گا، بہت بڑا آدمی بنے گا۔ اور اتفاق یہ دیکھیے وہ بچہ آگے چل کر کے بادشاہ کا وزیر بنا۔ دوسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اورنگزیب بادشاہ اس ہندوستان کے بادشاہ گزرے، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ حوض میں غسل کر رہے تھے، ایک بچہ کھڑا ہو گیا، اورنگزیب نے ہاتھ پکڑا، کہا کہ ڈبا دے، ہاتھ پکڑا، کہا ڈبا دے۔ بچہ کا جواب سنیے، بچہ گھبراتا نہیں ہے، بچہ کا جواب سنیے کتنا پیارا جواب دیتا ہے۔ دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے گھر میں ایسا ہونہار بچہ پیدا فرمائے۔ بادشاہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے کہا کہ تمہیں ڈبا دے۔ اس بچہ کا جواب سنیے، بادشاہ میرے دونوں ہاتھ پکڑے ہوئے میں کیسے ڈوب سکتا ہوں؟ اگر بادشاہ میری انگلی پکڑتے تو بھی میں ڈوبتا نہیں۔ دوسری مثال، تیسری مثال آپ کی خدمت میں آ رہی ہے۔ اسکول سے بچہ نکلا، ایک عالم نے رک کر کے پوچھا عربی اچھی ہے یا انگلش اچھی ہے؟ بچہ کا جواب سنیے، مسلمان بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، اور ایسے اسکول میں پڑھ رہا ہے کہ پڑھانے والا دیندار، اس اسکول سے بچہ پڑھ کر کے نکل رہا۔ عالم نے اس سے سوال پوچھا کہ بیٹا عربی اچھی ہے یا انگلش اچھی ہے؟ اس بچہ کا جواب سنیے، اس نے کہا کہ انگلش سے اچھی عربی ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ انگلش میں قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن عربی میں نازل ہوا ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے،
इबलीस रास्ते में खड़ा हो गया बोतल लेकर के, पानी की जो बोतल हम लोग पीते हैं पानी, वो बोतल लेकर के खड़ा हो गया। मदरसे का बच्चा आ रहा था, रोक करके कहा बेटा मेरे एक सवाल का जवाब दो। बच्चा तन गया, क्या सवाल है बताओ। कहा ये बताओ कि इस बोतल में खुदा आसमान और ज़मीन को ला सकता है। सवाल देखिए, आसमान और ज़मीन इस बोतल में आ सकते हैं? बच्चा से सवाल है, मकतब का बच्चा है, मदरसे से पढ़ करके आया। उस बच्चे का जवाब सुनिए, वो कहता है ये आसमान और ज़मीन तो बहुत दूर की बात है, ये बोतल तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर खुदा चाह ले तो सुई के नाके के अंदर भी ज़मीन और आसमान को फंसा सकता है, क्योंकि वो कादिर है, आजिज़ नहीं है। दो मिसाल पर पैगाम ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह पसंद का बच्चे को खिलाएंगे, बच्चे को खिलाने पिलाने में आगे रहेंगे, पढ़ाने लिखाने में पीछे रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह 2-3 आदमी जमाई ले रहे हैं। खैर माशाअल्लाह, बेदार ज़्यादा, ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। बेटा बदसूरत है, मुंह में गोटी का निशान है, मोटा मोटा गोटी का निशान है, इतना बदसूरत है कि लोग उसको देखना नहीं पसंद करते। माँ ने उसको बुलाया, प्राइवेट में बैठा है, कहा बेटा तुम बदसूरत पैदा हुए हो, तुमको दुनिया वाले इज्जत नहीं देंगे। बेटा एक काम करो, दुनिया में तुमको इज्जत ही इज्जत मिलेगी, इल्म हासिल कर लो। जब तुम्हारे पास इल्म आ जाएगा तो दुनिया तुम्हारा जूता उठाएगी। तुम बदसूरत हो, अगर इल्म हासिल नहीं करोगे तो दुनिया तुमको कोई इज्जत नहीं देगी। बेटा इल्म हासिल कर लो, तुम्हारे ऐब को अल्लाह छुपा लेगा, हुनर दिखा देगा। बेटा ने दिल में अपने माँ की बात रख ली, यही बच्चा आगे चल करके मक्का का काजी बन गया। मेरे बच्चे तेरे अंजाम से जी डरता है, तेरी दुश्मन ही ना साबित हो जवानी तेरी। कांप जाती है जिसे सोच के ममता मेरी, किसी बुरे अंजाम को पहुँचे न कहानी तेरी। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान निसी हो जाती हो। मेरे मासूम फरिश्ते तू अभी क्या जाने, तुझको किस किस के गुनाहों की सजा मिलनी है। दीन और धर्म के मारे हुए इंसान की जो नजर मिलनी है वो तुझको खफा मिलनी है। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हो, और दुआ दे के परेशान सी हो जाती हो। ध्यान दीजिएगा, औरतों के हवाले से सुना रहा हूं। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, बीवी देने देगी खर्चा? जरा ध्यान रखिएगा, दिमाग कहाँ है, इसको मैं टटोल करके अपने पैगाम को दे रहा हूँ। आखिरी पैगाम 3 मिनट में निकल जाएगा। आप सोचेंगे 3-3 मिनट करके हम लोगों का जनाजा उठा देगा, आपसे ज़्यादा हमकारा पंक्चर हो जाएगा। आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, दिल को से दुआ दे करके एक अल्लाह दी हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। 3 बेटी है, एक बाप को पैगाम आया। बड़ी वाली बेटी से बाप ने कहा पैगाम आया है जिस लड़के का उससे निकाह करोगी? तो बड़ी बेटी कहती नहीं करेंगे। तो बाप ने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि वो मेरा रिश्तेदार नहीं है और वो बराबर का आदमी नहीं है, वो मेरी गलती को पकड़ेगा, मेरी गलती को माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मैं निकाह नहीं करूँ। बाप ने कहा बेटी, दूसरी बेटी से कहा बेटी तुम कबूल कर लो। वो बेटी कहती नहीं, मेरे अंदर तो हुनर है ही नहीं, ऐब ही ऐब है, मुझको तलाक दे देगा, माफ़ नहीं करेगा, मैं रिश्ता कबूल नहीं करूँगी। तीसरी बेटी जो सबसे छोटी बेटी है, उससे बाप ने कहा ये हारिस नाम का नौजवान है, तुम्हारे घर रिश्ता दिया है, तुम कबूल करोगी? तो छोटी बेटी तैयार हो गई कि मैं मुझे कबूल है, ये रिश्ता कबूल है। तो बाप ने पूछा कि बेटी रिश्ता क्यों कबूल है? कहा इसलिए कबूल है कि मेरे पास सूरत भी है, मेरे पास सीरत भी है, और अल्लाह पर भरोसा है, जो होना होगा देखा जाएगा। बेटी ने रिश्ता कबूल कर लिया। 2 बस्ती में जंग हो रही है, लड़की का रुखसती का वक्त आया, लड़की हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, जब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी
میں سسرال جا نہیں سکتی۔ اب جو شوہر تھا 300 اونٹ لے کر کے دوسری بستی والے کو منانے کے لیے گیا کہ جنگ ختم کرو ورنہ میری بیوی میکے ہی میں رہے گی، سسرال نہیں آئے گی۔ اس بچی کی عقل مندی کو داد دیجئے، شادی کے بعد اس شرط پر رخصت ہو رہی ہے پہلے گھر کا جھگڑا ختم کرو اس کے بعد ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ اس کی وجہ سے 40 سال کی لڑائی ایک دن میں ختم ہو گئی۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے۔ امراء القیس سردار ہے، ایک آدمی کے ساتھ ہے، 3 سوال کرتا ہے، یہ جو جنازہ جا رہا ہے زندہ کا ہے یا مردہ کا ہے؟ یہ جو کھیتی کھڑی ہے ختم ہو گئی یا باقی ہے؟ تیسرا سوال کرتا تم مجھ کو اٹھاؤ گے یا میں تم کو اٹھاؤں گا؟ تو لڑکی کے باپ نے سوچا کہ یہ عقل سے پیدل لگتا ہے، رانچی سے آیا ہوا، ہاں پاگل لگتا ہے۔ تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھو ایک بیوقوف میرے ساتھ آیا ہے، جنازہ کو دیکھ کر کے کہتا ہے کہ زندہ کا جنازہ ہے یا مردہ کا جنازہ ہے۔ تو بیٹی نے کہا وہ صحیح سوال کیا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ اب وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس مرنے والے کا وارث زندہ ہے کہ نہیں؟ وارث ہے تو یہ آدمی زندہ ہے، وارث نہیں ہے تو یہ آدمی مردہ۔ اب اس کے باپ کو سمجھ میں آیا کہ میری بیٹی پڑھی لکھی ہے، مجھ سے زیادہ پڑھی ہے۔ کہا کہ وہ جو کھیت کے بارے میں جو پوچھا کہ کھیت ختم ہو گیا یا باقی ہے، وہ سوال بھی صحیح تھا، یعنی اس نے کھیت کو بیچ کر کے پیسہ بنا لیا ہے، کھا لیا ہے، یا ابھی کھیت بیچا نہیں ہے۔ وہ یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا، ابا حضور آپ نے اس کو عقل سے پیدل سمجھا، وہ عقل مند آدمی تھا۔ کہا کہ اس نے کہا کہ مجھے تم اٹھاؤ گے یا میں تم کو اٹھاؤں گا؟ یہ سوال بھی اس کا صحیح تھا، وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سفر کر رہے ہو، تم قصہ کہانی سناؤ گے یا میں قصہ کہانی سناؤں گا؟ جب تم قصہ کہانی سناؤ گے تو سفر جلدی اٹھے گا، جب تم قصہ کہانی سناؤ گے تو راستہ جلدی کٹے گا۔ یہ مطلب تھا۔ جب اس سردار کو پتا چلا کہ اس گھر میں لڑکی باپ سے بھی زیادہ پڑھی لکھی ہے، اس نے فری میں اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا، کالا آدمی دروازے پر آیا، دستک دیا، دروازہ کھلا، باپ آیا، کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مجھے نبی نے بھیجا۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ تم اپنی بیٹی کا نکاح کر دو میرے ہاتھ۔ کہا تم شکل ذرا آئینے میں دیکھ لو، ہم کبھی بھی اپنی بیٹی کا نکاح تم سے نہیں کریں۔ بیٹی سن رہی تھی، بیٹی پیچھے سن رہی تھی، وہ آ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے ابا سے کہتی ابا حضور آپ شکل کو مت دیکھو، یہ جوان جو آیا ہے یہ خود سے نہیں آیا ہے، اس کو رسول اللہ نے بھیجا ہے، آنے والے کو مت دیکھو، جس نے بھیجا ہے ان کو دیکھو، تم کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے، مجھ کو یہ رشتہ منظور ہے۔ باپ بیٹی کے پاس آیا شادی سے پہلے، کہتا بیٹی میں نے تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا۔ تو بیٹی نے کہا کیا رشتہ ہے؟ کہا سسرال بہت اچھی ہے، ساس سسر بھی بہت اچھے ہیں، شوہر بھی تمہارا بہت مالدار ہے، سونار ہے سونار، تم کو زیور پہنائے گا، سونا پہنائے گا۔ بیٹی خوش نہیں ہے، سر گاڑ لیا۔ باپ نے کہا اتنی اچھی سسرال مل رہی ہے تو خوش نہیں ہے؟ اتنا اچھا شوہر مل رہا، مالدار، سونا پہنائے گا تم کو، تم خوش نہیں ہے؟ تو بیٹی کا جواب سنیے، اللہ سب کو ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ اس نے کہا ابا حضور مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ لڑکا کے چہرے پر داڑھی نہیں، جو نبی کی پرواہ نہیں کرتا وہ میری کیا پرواہ کرے گا، مجھے اس کا ایسا لڑکا قبول نہیں۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، جس کو دھیان سے سنیے گا۔